الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اطاعت سبحان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ. اطاعت سبحان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ. عظمت ایمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ. امتحان کہتا ہے ابراہیم اسماعیل سے، امتحان کہتا ہے ابراہیم اسماعیل سے. رحمت رحمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ. برادران اسلام، قابل قدر عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کسی بھی ملک قوم ملک کی ترقی، کامیابی اور کامرانی کا تصور بغیر قربانی کے محال نہیں. ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے فوجیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. حاکم وقت کی حفاظت کے لیے ہمیں باڈی گارڈ کی قربانی دینی پڑتی ہے. معاشرے اور سوسائٹی میں سلامتی قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے فوجیوں، اپنے سپاہیوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے. الغرض یہ تمام دنیا والوں کا دستور ہے کہ چھوٹی اور ادنا چیز کو بڑی اور اعلیٰ چیز کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے. جیسے بدن میں کسی جگہ، کسی مقام پر پوائزن ہو جائے، بدن میں کسی حصے میں پوائزن ہو جائے تو اس حصے کو باقی پورے بدن کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے. جیسے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو گھر میں موجود مرغی، بکری اور دوسری قیمتی چیزیں مہمان کے لیے قربان کر دی جاتی ہے. بعینہ اس روح زمین پر رب کائنات کی رضامندی اور رب کائنات کی خوشنودگی کی خاطر ہمیں اپنی جان و مال کا ہدیہ پیش کرنا ہوتا ہے. چنانچہ آج خطبہ جمعہ کے موقع پر قربانی کی اہمیت اور فضیلت مختصر انداز میں کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے پورے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سامعین محترم، شروع میں ابتدا میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چپاہے جانور پر اللہ کا نام لے جو اللہ رب العزت نے انہیں دے رکھے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور فرمایا سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قربانی کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہر امت میں ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ یعنی قربانی کرنا ایک اتنا بہترین طریقہ ہے، اتنی بہترین سنت ہے، اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر امت میں اس کو مقرر فرمایا ہے اور جاری اور ساری کر دیا ہے، اور فرمایا قربانی کرنی ہے صرف اللہ کے لیے قربانی ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے۔ جو بندہ قربانی کرے گا اللہ کی فرما برداری کرے گا، کیونکہ قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے، جس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے بندے دنیا آخرت میں کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تک قربانیوں کا نہ ہی گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تک تمہارے دل کا تقوی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم نے جانوروں کو تمہارے مطیع کر دیا ہے تاکہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تک نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی تمہارا خون پہنچتا ہے، قربانی کا خون پہنچتا ہے، فرمایا کہ بلکہ تقوی پرہیزگاری اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا کہ بے شک یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر کے ساتھ اور بہت کچھ دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ سامعین محترم، اس صورت میں اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص حکم دیا، حکم فرمایا کہ اے میرا محبوب فصلی لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے لیے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو واضح فرما دیا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی قربانی کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔
چنانچہ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابی داؤد کی حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، فرمایا کہ اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر گھر والوں کی طرف سے ہر سال ایک قربانی کرنا ضروری ہے، یعنی اگر گھر کے کسی ایک فرد نے بھی قربانی کر دی تو تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ گھر کا ہر بندہ، ہر فرد اپنی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی کرے، نہیں، فرمایا کہ ایک قربانی ضروری ہے، یعنی اگر گھر کا کوئی فرد ذمہ دار، جیسے والد صاحب گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اگر والد صاحب نے قربانی کر دی تو تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، تمام گھر والے اس قربانی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ سامعین محترم، اس احادیث سے قربانی کی اہمیت معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے، قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی ایسے بندے جس کے پاس مال موجود ہے، اس کے بعد وہ قربانی نہ کرے، اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، مال ہونے کے باوجود، استقامت ہونے کے باوجود، قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، تو فرمایا کہ ایسا بندہ ہماری عیدگاہ میں بھی داخل نہ ہو۔ اس احادیث سے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر قربانی ضروری ہے۔ اسی لیے یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا بندہ ہمارے عیدگاہ میں نہ داخل ہو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور فرمایا لہذا اسی لیے خوشی دلی سے قربانی کیا کرو۔ سامعین محترم، اس احادیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن قربانی کرنا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جانور کل قیامت کے دن اپنے بالوں، کھروں اور سینگوں کے ساتھ آئے گے، اور قربانی کرنے والے کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا، اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور فرمایا اسی لیے خوش دلی کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ چنانچہ حابیل اور قابیل کا قربانی کا ایک واقعہ بیان کرتے چلوں۔ نسل انسانی کی ابتدائی حالت پیش نظر اور انسان کی افزائش کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ایک حمل سے ایک بچی اور بچہ پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب وہ جوان ہوتے تو پہلے لڑکے کی شادی دوسری لڑکی سے اور دوسرے کی شادی پہلی لڑکی سے، یعنی الٹ کر کے ازدواجی تعلق قائم کر دیا جاتا تھا۔
جب قابیل کا نکاح کا وقت آیا، قابیل کی شادی کا وقت آیا، تو اس نے دوسری لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور کہنے لگا تو میں تو اپنی ہی ہمجائی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا، لیکن قابیل نہ سمجھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ حابیل اور قابیل، حابیل چھوٹا بھائی تھا، قابیل بڑا تھا۔ اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی خواہش کے مطابق اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ قابیل نے اللہ کی رضا کی بجائے اپنے مفاد کے لیے قربانی کی، اور حابیل نے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی مسترد کر دی گئی۔ اس حسد اور بغض کی وجہ سے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ چنانچہ یہ اس روح زمین کا پہلا قتل تھا۔ قاتل کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی کی لاش کو کہاں دفنائے، کس طرح چھپائے، کیا کرے کیا نہ کرے، تو بالآخر اللہ رب العزت نے ایک کوے کو حکم دیا۔ کوے نے ایک دوسرے کوے کو مار کر مٹی کے نیچے دفنا دیا۔ قابیل نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کو مٹی کے نیچے اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا، اور حسرت افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ ہائے میں تو اس کوے سے بھی برتر نکلا۔ چنانچہ اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ روز اول سے سمجھا دیا گیا، بتلا دیا گیا کہ قربانی اور تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہوگا، اخلاص پر ہوگا، اخلاص نیت پر ہوگا، پرہیزگاری پر ہوگا۔ قابیل نے اپنی قربانی مفاد کے لیے کی اور حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے کی، تو قابیل کی قربانی کو مسترد کر دیا گیا اور حابیل کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کیا۔ اسی طرح بس یہ میری ان تمام تر باتوں کا خلاصہ یہی ہے، تمام تر باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ قربانی ایک جامع عبادت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمل کرتے رہے، اور قربانی ہی سے ملک و معاشرت کی ترقی ممکن ہے۔ قربانی دراصل ایک وفا کا نام ہے، قربانی دراصل اخلاص کا نام ہے۔ قربانی چھوٹی ہو یا قربانی بڑی ہو، اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری اور نام و نمود سے بچائے اور نیک نیتی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔